اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد سورۃ الذاریات آیت نمبر 21 سے 30۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ فَوَرَبِّ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِنَّهُ لَحَقٌّ مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خفية قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأة في صرة فسكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحليم العليم۔ اور لوگوں خود تمہارے وجود میں نشانیاں ہیں، کیا تم غور سے دیکھتے نہیں ہو؟ اور آسمان ہی میں تمہاری روزی ہے اور سب کچھ ہے جن کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے، بس آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بے شک روز جزا ویسے ہی برحق ہے جیسے تمہارا بات کرنا برحق ہے۔ اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو ابراہیم علیہ السلام کے معزز مہمانوں کی خبر پہنچی ہے؟ جب وہ ان کے پاس آئے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا اور دل میں کہا کہ یہ انجانے لوگ ہیں۔ پھر خاموشی کے ساتھ اپنے گھر والوں کے پاس دوڑ کر گئے، پھر ایک بھنا ہوا موٹا بچڑا لے کر آئے، پھر اسے مہمانوں کو خوش پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا، آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں ہیں؟ بس وہ ان سے اپنے دل میں خائف ہو گئے۔ مہمانوں نے کہا، آپ ڈریے نہیں، اور انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو ایک ذی علم لڑکے کی خوشخبری دی۔ بس ان کی بیوی بلند آواز سے بولتی ہوئی آگے آئی، پھر اپنا چہرہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی، میں تو ایک بانجھ بوڑھی عورت ہوں۔ مہمانوں نے کہا، آپ کے رب نے کہا کہ ایسا ہی ہوگا، بے شک وہ بڑی حکمتوں والا، ہر بات سے باخبر ہے۔ انسان کی تخلیق میں بھی بہت سی نشانیاں ہیں جن میں غور و فکر آدمی کو خالق کائنات کے وجود اور اس کے وحدانیت کا اعتراف کرنے پر مجبور کرتا ہے،
باپ کا نطفہ رحم مادر میں قرار پاتا ہے، پھر مختلف مراحل سے گزر کر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، اور ایک دن دنیا سے رخصت بھی ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے قوت گویائی، قوت سماعت، قوت بینائی اور قوت عقل و احساس سے نوازتا ہے۔ اس کے جسم پر عضو الگ الگ کام کرتا ہے، اس کے جسم کا ہر عضو الگ الگ کام کرتا ہے، اور پھر انسانوں کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں۔ رنگ و زبان اور عقل و فکر کے اعتبار سے دنیا میں بے شمار قسم کے لوگ ہوتے ہیں۔ ان تمام باتوں میں فکر و تدبر آدمی کو اس نتیجے پر پہنچاتا ہے کہ ان کا خالق ضرور ہے، ان کا پیدا کرنے والا ضرور ہے، جو قادر مطلق اور وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پہ بری پر مستوی ہے اور اپنے علم و قدرت کے ذریعے آسمان و زمین کے تمام امور کی تدبیر کرتا ہے۔ بارش جو تمام پھلوں، پھولوں، غذائے انسانی کی پیدائش کا سبب ہے، آسمان کی جانب سے نازل ہوتی ہے۔ خیر و شر اور رحمت و عذاب کے فیصلے آسمان میں ہوتے ہیں۔ لوح محفوظ جس میں ہر چیز کی تفصیل پائی جاتی ہے، وہ بھی آسمان میں ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے رزق کی تفسیر بارش اور وما توعدون کی تفسیر جنت کی ہے۔ مجاہد نے وما توعدون سے مراد جنت و جہنم لیا ہے، اور کلمی نے اس کی تفسیر خیر و شر کی ہے۔ شوکانی کہتے ہیں کہ وما توعدون سے یہ ساری چیزیں مراد ہیں، کیونکہ اعمال کی جزا و سزا و قضا قدر، جنت و جہنم سب آسمان میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کی قسم کھا کر کفار مکہ کو یقین دلانا چاہا ہے کہ قیامت، بعث بعد الموت اور جزا و سزا امر یقینی ہے، اس میں ذرا بھی شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ جسے تمہیں اپنی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ و کلمات پر یقین ہوتا ہے کہ وہ الفاظ تمہاری زبان سے نکلے ہیں، اسی طرح وقوع قیامت اور جزا و سزا کے لیے حساب کا ہونا یقینی ہے۔ قیامت اور بعث بعد الموت کی یقین دہانی کے بعد اب ان قوموں کا ذکر، ان قوموں کا ذکر کیا جا رہا ہے جنہوں نے کفار مکہ سے پہلے رسولوں اور بعث بعد الموت کی تکذیب کی تھی۔ اس ضمن میں یہاں پہلا واقعہ قوم لوط کا ہے، اس کا ذکر اس سے پہلے سورہ ہود اور سورۃ الحجر میں گزر چکا ہے۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ کلمہ استفہام حل کے ذریعے اس واقعے کی ابتدا اس پر دلالت کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے اس کی خبر نہیں تھی۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں اس کی اطلاع دی تھی۔ یہاں اس کی ابتدا یوں ہوئی ہے کہ ایک دن ابراہیم علیہ السلام کے پاس کچھ ایسے فرشتے آئے جن کا اللہ کے نزدیک بڑا مقام تھا۔ جب وہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے سلام کیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ان کے سلام کا جواب دیا اور کہا کہ میں آپ لوگوں کو نہیں پہچانتا ہوں، اپنا تعارف کرائیے تاکہ معلوم ہو کہ آپ لوگ کون ہیں۔ ابتدائی تعارف کے بعد ابراہیم علیہ السلام فوراً ہی مہمانوں سے بتائے بغیر اپنے اہل خانہ کے پاس پہنچے تاکہ ان کی میزبانی کا اہتمام کریں۔ اللہ اکبر! دیکھیں میزبانی کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کیسا اہتمام ہے، میزبانی کا انتظام کریں۔ اور جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 60 پر 9 میں آیا ہے، بے عجل حنیذ، ایک بھنا ہوا بچھڑا ان کے سامنے لے کر آئے اور اسے مہمانوں کے قریب کیا، لیکن انہوں نے کھانے کے لیے ہاتھ نہیں بڑھایا۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ لوگ کھاتے کیوں نہیں؟
اور دل میں ڈرنے لگے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ان کی نیت ہمارے بارے میں اچھی نہیں ہے، اسی لیے ہمارا کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ جیسا کہ سورہ ہود 70 میں آیا ہے، فَلَمَّا رَأَى أَيْدِيَهُمْ لَا تَصِلُ إِلَيْهِ نُكِرَهُمْ وَأَوْجَسَ مِنْهُمْ خِيفَةً۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ کھانے کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں تو ان سے اجنبیت محسوس کرنے لگے اور اندر ہی اندر ان سے ڈر گئے۔ جب ان فرشتوں نے دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اندر ہی اندر کسی انہونی شر سے ڈر گئے ہیں تو انہیں اپنی حقیقت کی اطلاع دے دی، اور ایک لڑکے کی خوشخبری جو بڑا ہو کر صاحب علم و فضل ہوگا۔ اللہ اکبر۔ جمہور اہل علم کے نزدیک اس لڑکے سے مراد اسحاق علیہ السلام ہے، جیسا کہ سورہ ہود آیت نمبر 70 پر 1 میں اس کی صراحت آ گئی ہے، فَبَشَّرْنَاهَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے سارہ علیہ السلام کو اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی۔ اور سورہ صافات میں آیت نمبر 112 میں آیا ہے، وَبَشِّرْنَا بِإِسْحَاقَ، ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق کی بشارت دی۔ سارہ علیہ السلام نے جو بوڑھی ہو چکی تھیں، جب یہ بات سنی تو مارے حیرت کے ان کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اپنا چہرہ پیٹنے لگی اور کہنے لگی، میں تو بوڑھی ہوں اور بانجھ ہوں، مجھے کیسے بچہ ہوگا؟ تو فرشتوں نے کہا کہ جیسا ہم نے آپ کو خوش خبر دی ہے ویسا ہی اللہ نے فرمایا ہے، اس لیے اس بارے میں کوئی شبہ نہ کیجیے، اللہ نے جو چاہا ہے وہ ہو کر رہے گا۔ اس وقت سارہ 99 سال 99 ایئر، اور ابراہیم علیہ السلام 100 سال کے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آیت کے آخر میں فرمایا کہ وہ اپنے اقوال و افعال میں بڑا حکیم اور ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ تمام کو ان تمام قرآن اور حدیث کی باتیں اور پھر اس کی ہم نے تفسیر آپ کے سامنے پیش کی ہے، اس پر غور و فکر کرتے ہوئے انشاءاللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یقین کامل کے ساتھ ہمیں ہر ایک بات پر یقین کے ساتھ اس پر عمل کریں۔ انشاءاللہ اس کے باقی کا حصہ کل کی تفسیر میں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو 5 وقت نماز پڑھنے والا بنا دے، وقت پر نماز پڑھنے والا بنا دے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، ہماری نمازوں میں خشوع اور خضوع عطا فرمائے، اور جائز دعاؤں کو قبول فرما لے۔ اے اللہ تو رحم فرمانے والا ہے، ہم کو، ہمارے گھر والوں کو، ہمارے اہل خانہ پر رحم فرما، نیک راہ پہ چلا، سیدھی راہ پہ چلا، گمراہیت سے اللہ ہمیں دور فرما دے، شرک اور بدعت سے دور کر دے اور صراط مستقیم پر چلا دے۔ تو نہایت رحم کرنے والا ہے، ہر چیز کا جاننے والا تو ہی ہے، تیرے سوا جاننے والا کوئی نہیں، ہر طرح کا علم تیرے ہاتھ میں میرے پروردگار، ہم کچھ نہیں جانتے، تو سب سے زیادہ جاننے والا ہے، ہم سب پہ رحم فرما۔ اے اللہ خبر کے عذاب سے بچا لے، جہنم کی آگ سے بچا لے، خبر کے سوالات بالکل آسان فرما دے، خبر کی تاریکی کو روشنی بدل دے، میدان حشر میں رسوائی سے بچا لے۔ اے اللہ ہمیں موت دے تو ایمان کی حالت میں موت دے، جب ہماری روح ہمارے جسم سے نکلے تو اے اللہ ہماری زبان پر کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جاری رہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم أجرني من النار، اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأخسام۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم
وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث